باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ السلام علیکم حضرات، میں افتخار احمد ہوں۔ آج میں آپ کو نماز کی فضیلت کے بارے میں دوسری ویڈیو بیان کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے اور عمل کریں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے اول یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کا ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے۔ پس کلمہ شہادت یعنی خیمے کی درمیانی لکڑی ہے اور بقیہ چاروں ارکان نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہ ہوگی، وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طریقے سے سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قادری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تاکید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ حضرت ابن مسعود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اول وقت نماز پڑھنا اب نقل کیا گیا ہے، مقصد سب کے قریب قریب ہے۔ گناہوں کے لیے نماز ایسی ہے جیسے درختوں کے پتوں کے لیے موسم خزاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے آئے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ٹہنی ہاتھ میں لیا جس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر گئے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی گناہ نہیں رہتی۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک شاخ ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ ابو عثمان، آپ نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اسی طرح ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم اقیم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے دکھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عشق کی ادنیٰ مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا باتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح اس کے محبوب کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ
محسوس کیا ہے۔ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ گناہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے، اس کو چین نہیں آتا۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات خیال نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ مہربانی کر کے پوری سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ اور ہم دونوں ثواب سے مستفید ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔